السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیاز۔ عربی میں اس کو بصل کہتے ہیں اور انسل بھی کہتے ہیں، فارسی میں پیاز اور پیاج کہتے ہیں، گجراتی میں ڈنگری، سندھی میں بصر، پنجابی میں اس کو گنڈا، اور اسی طرح مراٹھی اور بامبے میں اس کو ہے نا کاندھا بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو آنین کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے مشہور عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، یہ جڑ ہے پیاز کے پودے کی جڑ ہے۔ جس طرح رتالو ہوتا ہے اور جس طرح آلو ہوتا ہے تو اسی طرح ہے نا یہ بھی جڑ میں ہے نا اگتی ہے۔ تو جب اس کا جو پودا ہے جوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہے نا پھول لگ جاتے ہیں، پکتے ہیں تو پھولوں کے اندر سے بے شمار ہے نا سیاہ رنگ کے بیج نکلتے ہیں، اسی کو ہے نا تخم پیاز کہتے ہیں۔ تو تخم پیاز بھی پیاز ہی کی طرح ہوتے ہیں اور کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، ان کو ہے نا دوان استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ تو رنگ ہے نا دو رنگوں میں زیادہ تر پیاز پائی جاتی ہے، سرخ اور سفید۔ ذائقہ چرپرا ہے اس کا، بیج کا جو ذائقہ ہے ہلکا سا کڑوا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک کتنی کھانا چاہیے؟ پیاز 1 تولہ سے لے کے 3 تولہ تک، یعنی 10 گرام سے لے کے آپ 30 گرام تک کھا سکتے ہیں۔ بیجوں کی مقدار ہے 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک، یعنی 2 چٹکی سے لے کے آپ 6 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج اس کا خشک گرم ہے، لال والی کا۔ سفید پیاز کا جو ہے اجلاتی اعصابی، سرد و خشک ہے۔ پیاز کے اندر خاص کر کے اس کے افعال و اثرات کو دیکھ لیں تو کیونکہ زیادہ تر جو لال والی پیاز ہوتی ہے انار کے رنگ کی وہی استعمال ہوتی ہے، خاص کر کے جو شولہ پور کی پیاز ہوتی ہے وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ اجلاتی گدی ہونے کی وجہ سے محرک اجلات ہے اور مقوی اعصاب ہے، اگر زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو اعصاب کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے، اور مقوی گدد ہے، کیمیائی طور پر بدن کے اندر سوداویت کو بڑھاتی ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ منفس بلغم ہے، بلغم کو تھوک کے ذریعے سے نکال دیتی ہے۔ محلل ہے اور جالی ہے، مقوی با ہے، قابس اور حابس رطوبات ہے۔ خام حالت میں کھانے سے قدرے پیٹ میں ہے نا ریا پیدا کرتا ہے، پیٹ میں ہوا پیدا کرتا ہے۔ اس کے تخم ہے نا مضر حیض ہے، تخم کھانے سے حیض کو ہے نا کھول کر لاتا ہے اور حرارت غریزی کو بدن کے اندر بڑھاتا ہے۔ کسی قدر ہے نا پیاز کے اندر غذائیت بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہے نا یہ دوائے غذا ہے۔ گرم کیا ہوا پیاز خاص کر کے محلل اورام یعنی ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ محلل ہونے کی وجہ سے خاص کر کے ہے نا اس کو آگ پر گرم کر کے اس کو گرم کوٹ کر ہے نا جو خاص کر کے سرخ رنگ کے جو پھوڑے ہوتے ہیں، جو گڑھ قسم کے سخت قسم کے جو پھوڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہے نا اس کو گرم باندھ دیا جاتا ہے، جس سے ہے نا یہ تحلیل ہو کر پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ قابس اور حابس ہونے کی وجہ سے جو رطوبات کو روک دیتے ہیں، اس وجہ سے خاص کر کے حیضہ جس میں ہے نا رطوبات بدن کے اندر سے نکلتے رہتے ہیں، یعنی لوس موشنز لگ جاتے ہیں، جیسے کلرا ہے، ڈائریا ہے، اس کے علاوہ جو خی ہے اور بدہضمی ہے، ایسی صورتوں میں خاص کر کے پیاز کو کھانے سے یہ سب امراض ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمر اور جالی ہونے کی وجہ سے جو برس کا مرض ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہے نا اس کو خاص کر کے استعمال کرنے سے زمات کے جیسا اس کو کوٹ کر یا اس کے بیجوں کو پیس کر وہ دھبوں پر لگانے سے وہ دھبے ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ پیاز کیونکہ وبائی امراض کو ختم کرتا ہے، جس کو وائرل انفیکشنز کہتے ہیں، خاص کر کے جیسے تعاون ہے، تعاون میں ایک پھوڑا ہے نا بغل کے نیچے آتا ہے تو 3 دن میں آدمی ہے نا ختم ہو جاتا ہے، ایسے امراض کے اندر بھی۔ اور حیضہ جس کو کلرا بولتے ہیں، ڈائریا بولتے ہیں، اس کے علاوہ نزلہ زکام یعنی ناک سے، اسی طرح ہے نا حلق سے ہے نا پانی نکلتے رہنا،
اور بلغمی کھانسی، یہ تمام امراض کے لیے خاص کر کے ہے نا پیاز بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔ تو حکمہ حضرات ہے نا مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرتے ہیں وبائی امراض کے اندر۔ بعض لوگ ہے نا اس کا پانی نکال کر سرکے کے ساتھ دیتے ہیں، بعض لوگ ہے نا چونے کے پانی کے ساتھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہے نا اس کو کچا ہی ہے نا کھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام طریقے ہیں یہ سب ہے نا بہت صحیح ہے، سب ہر طریقے سے اس کو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے وبائی امراض کے اندر۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جانا اور آنکھیں ہے نا دھندلے دکھنا، اس طرح کے جو آنکھوں کے امراض ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے جو پیاز کے پانی کو آنکھوں میں سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں کے روشنی میں اور آنکھوں کے امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کان کے اندر پھنسی ہونے کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ہے نا پیاز کے پانی کو ٹپکانے سے خاص کر کے یہ درد وغیرہ ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر کے یہ زہروں کو ختم کرتا ہے، دافع ضرر و سمم ہے، اس لیے ہے نا مصفی آب و ہوا ایسے علاقوں میں خاص کر کے بعض سفر میں مختلف پانی ہم پیتے ہیں اور مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر پیاز اپنے پاس رکھنے سے یا پیاز کا اچار استعمال کرنے سے تو جو مختلف سمی اثرات ہیں موسم کے وہ ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، آدمی ہے نا صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کو اور خود پاگل کتے کو بھی ہے نا اس کا پانی نکال کر آپ ہے نا 50 گرام پلا دیں گے تو یہ پاگل پن کے جو دورے پڑتے ہیں وہ بھی ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ گدی مسکن ہونے کی وجہ سے جو گدی زہر ہے اس میں ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر کے بچھو کے کاٹے ہوئے کے مقام پر ہے نا اس کو کوٹ کر لگانے سے اور اس کا پانی پلانے سے درد میں ہے نا سکون آ جاتا ہے۔ انتہائی حابس رطوبات ہونے کی وجہ سے خون کے دباؤ کو بڑھا کر جن عورتوں کا حیض رکا ہوا ہے حیض کو ہے نا کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ عجلاتی محرک ہونے کی وجہ سے پیاز کے پانی کو اور اسی طرح ہے نا شہد کو دونوں کو ملا کر برابر اگر پیتے ہیں تو منی کو ہے نا بے حد ہے نا یہ بڑھاتا ہے، تو جس سے ہے نا انتشار یعنی سختی جو مردانہ اعضاء کے اندر بڑھ کر شہوت خوب بڑھنے لگتی ہے اور مردانہ طاقت ہے نا خوب بڑھ جاتی ہے، جو مردانہ کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے جو نسخے بھی بہت سے ملتے ہیں، پیاز کے پانی کو اور شہد کو ہے نا دونوں کو گرم کرتے ہیں، جب قوام گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اتار لیتے ہیں، اس کو روزانہ صبح شام ہے نا ایک چمچ کھاتے ہیں تو اس سے بھی ہے نا خوب مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے دانت جھڑ رہے ہیں یا دانت کمزور ہو گئے ہیں، دانت میں درد رہتا ہے، یہ ہے نا خصوصاً اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پیاز کو کھاتے رہنے سے اکثر تو پیاز کے کھانے سے جڑوں کو ہے نا پیاز کا یہ جو عرق ہے پہنچ کر ہے نا یہ دردوں کو ختم کر دیتا ہے اور جڑوں کو دانتوں کے جڑوں کو ہے نا مضبوط کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کو اختناق الرحم ہے جس کو ہسٹیریا کہتے ہیں، ہسٹیریا کے مرض کے وجہ سے جو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پیاز کو ہے نا سنگانے سے اور اسی طرح پیاز کے رس کو ان کے ناک میں ڈالنے سے، اسی طرح آنکھوں میں ہے نا پیاز کا پانی لگانے سے فوراً ہے نا ہوش میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو بے ہوشی ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پیاز کے اور تخم پیاز کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔